السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے پرانا جوتا۔ ہم اپنی ایک رشتہ دار خاتون کی عیادت کے لیے کھاریاں کینٹ آئے تھے۔ وہ ہسپتال میں انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج تھیں۔ یہاں مریضوں کے علاوہ کسی کو زیادہ دیر ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں میجر رینک کے فوجی افسروں کے لیے بہت خوبصورت بنگلے تھے۔ ہر بنگلے میں وسیع لان رہائشی کمرے، اس کے پیچھے سبز لان۔ گرمی کے دن تھے۔ ہم لان میں درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں تلے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر آرام کے بعد میں اس خوبصورت علاقے کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ گھر کے سامنے چھوٹی سی سڑک کے پار گرین بیلٹ نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک چھوٹا سا نالا تھا۔ نالے کے پار گھنے درختوں کے قطار میں ایک اور گرین بیلٹ تھی۔ پھر جوگنگ ٹریک تھا۔ جوگنگ ٹریک کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹرین کی پٹڑی تھی جو وسیع پارک کو گھیرے ہوئے تھی۔ پارک میں بچوں کے لیے بہت سے جھولے لگے ہوئے تھے۔ ایک جگہ خوبصورت پنجروں میں طوطے، کبوتر، خرگوش اور جل مرغیاں تھیں۔ وہ چھوٹی ٹرین بھی کھڑی تھی جس کی پٹری پارک کے گرد کسی ہار کی طرح نظر آ رہی تھی۔ یہ ٹرین شاید بچوں کو پارک کی سیر کرواتی تھی۔ اس وقت دوپہر تھی اور پارک میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ ہر طرح ایک سحر انگیز خاموشی کا راج تھا۔ کبھی کبھی کسی پرندے کی آواز خاموشی کے سحر کو توڑ دیتی اور پھر سناٹا چھا جاتا۔ میں نالے کے پل کے پار کر کے گرین بیلٹ کے کنارے بچھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے مست ہو کر میں نے کرسی کی ٹیک پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں اور مجھے اونگ آ گئی۔ پھر ٹرین کے انجن کے چھک چھک سے میری آنکھ کھل گئی۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ ٹرین بچوں کو لیے پٹری پر رواں دواں تھی۔ جہاں پہلے خاموشی کا راج تھا وہاں اب میلے کا سماں تھا۔ جھولوں کے آس پاس بچوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ میدان کے وسط میں میری نظر ایک نوجوان کھلاڑی پر پڑی۔ وہ خوبصورت سپورٹس شرٹس اور لانگ نیکر پہنے ہوئے تھا۔ پاؤں میں قیمتی جوگر نظر آ رہے تھے۔ وہ ہاتھوں میں فٹ بال تھامے ہوئے تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ اس نوجوان سے بات کروں، مگر پھر اپنے معمولی کپڑوں اور پرانی جوتی کا خیال کر کے میں رک گیا۔ اپنی خستہ حالت دیکھ کر میں احساس کمتری کا شکار ہو گیا اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکا۔ پھر اچانک وہ نوجوان کھلاڑی مجھے اپنی طرف آتا نظر آیا۔ جب وہ کچھ قریب آیا تو مجھے اس کی حالت کچھ عجیب سی لگی۔ پھر وہ میرے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کو دونوں پاؤں ٹیڑھے تھے۔ یہ فٹ بال تمہارا ہے؟ میں نے یوں ہی اس سے بات کرنے کے لیے پوچھ لیا، مگر وہ سپاٹ چہرے اور بے تاثر نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، ہاں میں سمجھ گیا۔ دونوں پاؤں کے علاوہ ذہن بھی غیر متوازن تھا۔ وہ بات کا مفہوم دیر سے سمجھتا تھا۔ تمہارے ساتھی کھلاڑی نظر نہیں آ رہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ کچھ ٹھہر کر اس نے گراؤنڈ کی طرف اشارہ کیا اور بولا، وہ وہاں ہیں، مگر میں نے دیکھا گراؤنڈ میں کوئی کھلاڑی بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک اس نے بچوں کی طرف کلکاری ماری اور گراؤنڈ کی طرف بھاگا، مگر ابھی چند قدم ہی بھاگا تھا اس کے پاؤں آپس میں الجھے اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ فٹ بال اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں آگے بڑھ کر اسے اٹھایا، اس کا فٹ بال اسے دیا اور وہ آڑا ترچھا چلتا گراؤنڈ کی طرف چل پڑا۔ میں چند لمحے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر میری نظر اپنے لباس سے ہوتی ہوئی اپنے قدموں پر جم گئی۔ میرے پاؤں میں جوتا پرانا تھا، مگر شکر الحمدللہ میرے پاؤں سیدھے تھے۔ شکریہ۔